के पाकिस्तान की अजीम आवाज, दुनिया नात का अजीम नाम मोहम्मद ज़ोहेब अली अशरफी भाई कराची से तशरीफ ला चुके हैं। हमारी स्टेज की जीनत बने हैं। हम आपको अपनी जानब से जुमला इंतजामिया की जानब से दिल के अता गहराइयों से खुश आमदीद करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आमदे मुस्तफ़ा, सरकार की आमद, मंठार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आमदे मुस्तफ़ा। आपकी इन्हीं मोहब्बतों में अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान आलमी शोहरत याफ्ता सना खान मोहम्मद ज़ोहेब अशरफी साहिब कराची से तशरीफ लाए हैं। इस तरह ज़ौक़ और शौक़ का मुज़ाहिरा आपने करना है ताकि इनकी थकावट दूर हो जाए। नारों से इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इलाही बहक़ बनी फ़ातिमा के बरक़ाल ईमा कुनी ख़ातिमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल बनो दोस्तों दामान आले रसूल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जश्न ईद मिलादुन नबी व 11वीं शरीफ की ये खूबसूरत रौनक पुर नूर पुर कैफ महफ़िल सजी हुई है और इस महफ़िल को एक और ये महफ़िल सजाई गई है एक और इरादे से। हमारे फ़ख्र इस्लाम भाई और हमज़ा भाई और ज़की भाई आपके वालिद मोहतरम की इशारे सवाब की नीयत से हम सब यहाँ बैठे हैं। अल्लाह करीम आपके वालिद साहब की क़ब्र पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए और कबीरा सग़ीरा गुनाहों को माफ़ फरमा कर आला इल्लीन में जगह नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह। मोहब्बत से हदिया दुरूद सलाम। कोई भाई भी लब खामोश ना हो, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मैं बंदाए आसी खता का हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ खता का हूँ मौला। लेकिन तेरा रहमत का तलबगार हूँ मौला। वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से। तेरा हम फ़क़त तेरा अल्लाह तेरा हम फ़क़त तेरा परस्तार हूँ मौला। मौला ने बयासी हूँ खता कार हूँ मौला। मैं बयासी हूँ जिनसे मैं गुज़र जाऊँ वो दर खोलते मुझ पे। जिनसे मैं गुज़र जाऊँ वो दर खोलते मुझ पे। खुद
رستے کی میں دیوار ہوں مولا مولا خود اپنے ہی رستے کی میں دیوار ہوں مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا میں بندۂ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا میں بندۂ عاصی ہوں ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا بندۂ عاصی ہوں خطا کار مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان ٹھیک ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ تیرے صدقے میں آقا تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی صلی اللہ اچھا جی دیکھو میں ابھی بڑوں سے مخاطب نہیں ہوں ابھی میں بچوں سے مخاطب ہوں ابھی ہم لوگ سارے بچے مل کے پڑھیں گے ٹھیک ہے نا بڑوں کی باری بعد میں آئے گی ٹھیک ہو گیا نا سب بچوں کو یاد ہے یہ کلام ماشاءاللہ چلو کوئی پابندی نہیں ہے پڑھنے پر ٹھیک ہے نا میرے ساتھ مل کے بلکہ مجھے خوشی ہوتی ہے بچے جب میرے ساتھ پڑھتے ہیں محبت سے حسبی ربی ما فی قلبی نور محمد صلی اللہ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا اپنی بہن سے بولے عمر اللہ پاک علماء ہمارے علماء کا سایہ تاجر ہمارے سروں پر سلامت فرمائے جنگ خیبر میں خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا 39 دن ہو گئے تھے نبی پاک علیہ السلام جس کے ہاتھ پر اللہ ہمیں فتح نصیب فرمائے اگلا دن آیا حضور نے آواز دی علی کہاں ہے علی حاضر ہوئے آشوب چشم تھا آنکھوں میں آنکھیں دکھ رہی تھی کہنے لگے آقا آنکھیں دکھ رہی ہیں حضور نے قریب بلایا اور اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں میں لگایا پوچھا علی اب کیسا دکھتا ہے علی کہتے ہیں میرے آقا اب تو پہلے سے بھی اچھا دکھ رہا حضور نے ذرا پہنائی ذوالفقار دی اور روانہ کیا جب مرحب کا سامنا ہوا مولا علی کا
تو وہ کہنے لگا کہ علی چلا جا، میں تجھے مارنا نہیں چاہتا، تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں، تو بچہ ہے میرے آگے، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا، چلا جا، جان پیاری ہے تو چلا جا. کیونکہ مسئلہ ناموس رسالت کا تھا خیبر میں بھی. مسئلہ ناموس رسالت کا تھا. من سب نبیا فاقتلوہ. اس مردود نے مولا علی نے کہا پر میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں. اس نے وار کیا، غصہ چڑھ گیا اس کو مولا علی پر یہ سن کر. اس نے وہ وار کیا مولا علی پر، ایک دو کہیں تین مختلف روایتیں. مولا علی نے ڈھال پر روکا، پھر مولا علی کا ایک وار ہوا. کتنے ہوئے؟ ایک وار ہوا تو وہ زمین پر گرا. مرحب. جب زمین پر گرا تو اس کے لوگ سمجھ رہے تھے کہ ابھی اٹھے گا اور اٹھ کر علی پر وار کرے گا، لیکن مسلمانوں کی طرف سے آوازیں آنے لگی، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. خیبر کا قلعہ لا الہ الا اللہ سے گونجنے لگا. شاعر کہتا ہے خیبر میں پہنچے مولا، لڑنے جو آیا مرحب تھا، اپنی طاقت کے بل پر وار بھی اپنے کر وہ چکا. خیبر میں پہنچے مولا، لڑنے جو آیا مرحب تھا، اپنی طاقت کے بل پر وار بھی اپنے کر وہ چکا. پھر کیا ہوا؟ پھر حیدر کا ایک وار ہوا، حیدر کا ایک وار ہوا، دو ٹکڑے بدکار ہوا، چاروں طرف سے شور ہوا، لا الہ الا اللہ. حیدر کا ایک وار ہوا، دو ٹکڑے بدکار ہوا، چاروں طرف سے شور ہوا، لا الہ الا اللہ. پہلے ہم نے 12ویں منائی، بلکہ اس سے پہلے ہم نے سفر میں داتا حضور کا عرس منایا. پھر ہم 12ویں شریف آ گئی، پھر ہم نے جشن منایا. پھر 12ویں کے بعد 11ویں آ گئی، ہم 11ویں منا رہے ہیں. 11ویں کے بعد غریب نواز کا عرس آئے گا، ہم وہ بھی منائیں گے. شاعر کہتا ہے ہاں میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا مجویری. میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، چاہے غوث اعظم ہو کیا ہو دادا مجویری. یاد نہیں کیا وہ منظر میرے خواجہ نے جب خود چل کر 9 لاکھ کو پڑھوایا. لا الہ الا اللہ. یاد نہیں کیا وہ منظر خواجہ نے جب خود چل کر 9 لاکھ کو پڑھوایا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو چادر پہ بولا لیا، جیسے چادر پہ بولا لیا، جیسے اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم
فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ درود تجھ پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ سب کی آواز آئے صلو علیہ وآلہ نہ کسی کے رقص پہ طنز کر نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا جسے چاہے جیسے نواز دے یہ مزاج عشق رسول ہے بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے آپ نے یہ ربائی کہی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ بس یہ اتنا ہی کہا تھا اب اگلے مصرے کی تلاش میں تھے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ اگلا مصرع نہیں آ رہا اور شاعر کو جب اگلا مصرع نہ ملے تو اس پہ کیا گزرتی ہے اسے بتاؤ کوئی شاعر مزاج احباب یہاں موجود ہوں اگر تو انہیں معلوم ہے شیخ سعدی صاحب بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ 4 مصرے کی ربائی لکھنی تھی چوتھا مصرع آ ہی نہیں رہا کوشش کرتے کرتے نا آپ کو نیند آ گئی آنکھ لگ گئی یہاں آنکھ لگنی تھی ادھر قسمت جاگنی تھی خواب میں حضور تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا سعدی تم نے ہماری شان میں کچھ کہا ہے سناؤ کیا لکھا ہے کہہ رہے سرکار ابھی مکمل نہیں ہوا حضور کہہ رہے جتنا لکھا ہے اتنا سناؤ تو شیخ سعدی کہتے ہیں حضور بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ حضور مسکرائے اور کہنے لگے سعدی کہتے کیوں نہیں صلو علیہ وآلہ تو یہ ربائی حضور نے خود مکمل کروائی ہے یہ بڑی برکتوں والی ربائی ہے کوئی بھائی خاموش نہ ہو مل کر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ
سبحان اللہ, محبت سے کہیے سبحان اللہ. آئیے ایک کلام شامل کر رہا ہوں اور اس کے ایصال ثواب کے لیے الحاج خالد حسنین خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آئیے محبت سے شامل کیجئے. پھر زمانے میں چار جانب نگار یکتا تمہیں کو دیکھا. اللہ جانے سبحان اللہ کب کہو گے آپ. کبھی کبھار سبحان اللہ کہہ دینی چاہیے, ثواب ملتا ہے. بولو سبحان اللہ. پھر زمانے میں چار جانب نگار یکتا تمہیں کو دیکھا, حسین دیکھے جمیل دیکھے پر ایک تم سا تمہیں کو دیکھا. تو شاہ خوبا تو جان جانا, تو شاہ خوبا جانا ہے چہرہ مل کتاب تیرا. تو شاہ خوبا تو جانے جانا واللہ, تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ مل کتاب تیرا, ہے چہرہ مل کتاب تیرا. تو شاہ خوبا تو جان جان ہے چہرہ کتاب تیرا. اب سارے آواز پڑھیں گے, سب کی آواز آنی چاہیے محبت سے. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا, نہ بن سکی ہے سکے گا مثال تیری جواب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ مل کتاب تیرا. کوثر بھی انہی کی ہے, جنت بھی انہی کی ہے. کوثر بھی انہی کی ہے, جنت بھی انہی کی ہے. کوثر بھی انہی کی ہے, جنت بھی انہی کی ہے. سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے. دونوں جہاں یارو, ہے دونوں جہاں یارو, جاگیر محمد کی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. میں تیرے حسنوں بیان کے صدقے, میں تیری میٹھی زبان کے صدقے, جو نور بن کر دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا. تو شاہ خوبا تو جانے جانا, تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ مل کتاب تیرا, ہے چہرہ مل کتاب تیرا. السلام علیکم. علامہ صاحب کی بلا تشریف لائے, کہیے سبحان اللہ. علماء اہل سنت زندہ باد, کہیے سبحان اللہ. مل لے دن یوسف نو خود آپ ہی بک جاندی. مل لے دینا مل لے دینا مل لے دینا یوسف نو خود آپ ہی بک جاندی. تک لے زلیخا تصویر محمد دیو کہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. آقا میرے آقا مجھے طیبہ
میں بلا لو آقا میرے آقا مجھے قدموں میں بلا لو آقا میرے آقا مجھے قدموں میں بلا لو اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے مدینہ دیکھ لیا جی سب نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو سونے نہیں دیتی ہے تمنا مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی اس کا والیوم بڑھائیں اللہ تھوڑا بیس بھی بڑھائیں زندہ باد خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی
کا چھوڑ کر مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی ہم فقیروں مدینے کی گلی اچھی لگی تیری خاطر سانپ سے ڈسوا لیا صدیق نے تیری خاطر سانپ سے ڈسوا لیا صدیق نے تیری خاطر سانپ سے ڈسوا لیا صدیق نے عاشقوں کو ان کی طرز عاشقی اچھی لگی عاشقوں کو ان کی طرز عاشقی اچھی لگی اور یہ نماز عصر حیدر نے قضا تیرے لیے نبی پاک علیہ السلام اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ایک سفر پر ساتھ تھے بڑے مولا اور چھوٹے مولا ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام نماز عصر پڑھ چکے تھے جناب علی نے نماز نہیں پڑھی تھی عصر کی حضور علیہ السلام نے علی کی گود میں سر رکھا اور کچھ آرام فرمایا مولا علی متقیوں کے امام ہیں پرہیزگاروں کے امام یہاں سورج غروب ہو رہا تھا یہاں محبوب آرام فرمائے فیصلہ کرنا مشکل تھا علی سے کہ یہاں محبوب کی نیند میں خلل آئے گا وہاں عصر کی نماز فرض نماز جا رہی ہے کیا کیا جائے وہ فیصلہ نہیں ہو پایا نماز عصر کا وقت ختم ہو گیا محبوب آرام فرماتے جیسے ہی نماز عصر کا وقت ختم ہوا نا تو مولا علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اللہ اور اس کے ایک قطرے نے پیارے آقا علیہ السلام کے چہرے کو چوم لیا سبحان اللہ حضور بیدار ہوئے حضور نے پوچھا علی کیا ہوا علی کیوں روتے کہا حضور نماز عصر قضا ہوگا حضور نے فرمایا علی قضا پڑھنی ہے کہ ادا پڑھنی ہے علی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے تو ادا ہی پڑھنی ہے محبوب کے ہاتھ اٹھنے تھے اللہ نے دوبارہ سورج کو پلٹا دیا پھر عصر کا وقت آیا علی نے نماز عصر ادا کی شاعر کہتے ہیں کہ نماز عصر حیدر نے قضا تیرے لیے کی نماز عصر حیدر نے قضا تیرے لیے رب تعالیٰ کو علی کی بندگی اچھی لگی رب تعالیٰ کو علی کی بندگی اچھی لگی جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا کہ تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ
کچھ نہیں پرواہ بس نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ خدا سے مانگتا ہوں میں تمہارا نام لے لے کر کیونکہ خدا کو ہے تمہارا نام پیارا یا رسول اللہ خدا کو ہے تمہارا نام پیارا یا رسول اللہ کہیے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا ہو جو حاتم تم میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا واہ کیا جو تو کرم ہے چاہے فتحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا مانگیں گے مانگی جائیں گے منہ مانگی پائیں گے کیونکہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ اتنا چاہتے ان کی اوقات وہ عرش کے راہی یہ زمین کا کیڑا ان کی اوقات ہی کیا ہے جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا میرے جب بھی ان کے غلام تھے میں بھی ان کے در کا غلام ہوں کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال یہی طفلی و جوانی کے بتائے مغسال اب بڑھاپے میں خدا را نہ ہمیں سے ناسال تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر
چھوڑ کے صدقہ کہیے سبحان اللہ۔ اب میں جب محفل میں آیا ہوں تو یہ کلام پڑھا جا چکا تھا، تو پڑھا جا رہا تھا، تو میں مقابلے بازی تو ہم کسی سے کرتے نہیں ہیں، کیونکہ میں اپنے آپ کو سب سے چھوٹا نعت خوان سمجھتا ہوں۔ حضور کے سب نعت خوان بڑے ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ پاک ان کے صدقے سے میری بھی حاضری قبول فرمائے۔ کیونکہ فرمائش ہے اس لیے دو شعر اس کے بھی شامل کر رہا ہوں۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ 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 جس کے لیے محفل کون ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، دل سے دیوانہ ہوں دستگیر کا، دل سے دیوانہ ہوں دستگیر کا، غوث الورا پیران پیر کا، غوث الورا پیران پیر کا، غوث الورا پیران پیر کا، غوث اعظم سب پیروں کے پیر ہے، شاہ جیلا سب کے دستگیر ہے، مرتبہ بڑا ہے بڑے پیر کا، غوث الورا پیران پیر کا، غوث الورا پیران پیر کا، غوث الورا پیران پیر کا، ڈال دی جس پہ کرم کی ایک نظر، وہ بھلا کیسے پھرے گا در بدر، یہ وتیرا ہے پیران پیر کا، غوث الورا پیران پیر کا، غوث الورا پیران پیر کا، غوث الورا پیران پیر کا، سن فریاد پیران دیا پیران، میری عرض سنی کان دھر کے، الف لام چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی، نفی اسبات دا پانی ملیا،
ہر رگے ہر جائی ہوں جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو ہاتھ جس دے بوٹی لائی سن کون کسائے درد دل سن کون کسائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا جسے آشناؤں کا پاس تھا جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے چاند کی ہے کمی تو بس میرے چاند کی جو تہے مزار چلا گیا ہے کمی تو بس میرے چاند کی ہے کمی تو بس میں اکثر محفل میں کہتا ہوں اور یہی بچوں کی تربیت کے لیے کہ سب سے بڑے پیر ماں باپ ہوتے ہیں سب سے بڑے پیر ماں باپ ہوتے ہیں سب سے بڑے مرشد ماں باپ ہوتے ہیں مرشد رستہ دکھانے والے ماں باپ ہوتے ہیں بچپن سے تربیت کرتے ہیں تو جو ماں باپ کو راضی کر لیتا ہے اس سے سائیں پیر صاحب بھی راضی ہو جاتے ہیں مدینے والے سائیں بھی راضی ہو جاتے ہیں اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے اور میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں خدا کی قسم جو ماں باپ کی دعا لے کے چلتے ہیں نا ساری دنیا مل کے ان کی مخالفت کرے لیکن وہ اکیلا جس سمجھ جاتا ہے ساری دنیا ان کے پیچھے جاتی ہے وہ مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے خدا اس کو سونا بنا دیتا ہے یقین جانیے تو اپنے بچوں کی اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے جن کی حیات ہیں ان کی قدر کیجیے ان کو خوشیاں دیجیے ان کی بات مانیے ان کی مسکراہٹ کا سبب بنیے اللہ کریم ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ یوں سمجھ لیجیے ایک پیر کے لیے ایک باپ کے لیے میں کلام پڑھ رہا ہوں ہمارے بھائی ذکی بھائی فخر بھائی اور حمزہ بھائی کے والد محترم کی سال ثواب کی محفل ہے تو اس کے لیے میں پڑھ رہا ہوں یہ ان کے مرشد ہیں میں جب ہم اکثر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو میں بھی پچھلے دنوں ایک کراچی میں سید صاحب بہت بڑے آدمی بہت خوش عقیدہ آدمی حضور تاج الشریعہ کے مرید ہیں وہ کہنے لگے زہیب بھائی میں جب پریشان ہوتا ہوں نا کوئی کام پھنس جاتا ہے میں سیدھا امی کی قبر پہ جاتا ہوں اور جا کر ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھتا ہوں اور ان کو اپنا ماجرا سناتا ہوں کہتا ہوں آپ دعا کر دیں امی بڑا پریشان نہیں ہے بولے ایک دن نہیں گزرتا اگلا دن کا سورج نہیں نکلتا میرا کام ہو جاتا ہے مسئلے دور ہو جاتے ہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے اللہ ہم سے راضی ہو ہے کمی تو بس میرے چاند کی جو تہے مزار چلا گیا وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے چاند کی ہے کمی تو بس میرے چاند کی جو تہے مزار چلا گیا سنے کون قصہ درد دل سنے کون قصہ درد دل میرا غم
گسار چلا گیا. جزاک اللہ. آپ اسی طرح محبت سے اور پیار سے اور اخلاص کے ساتھ بیٹھیے گا. علامہ صاحب قبلہ تشریف فرمائے, بیان ہوگا اور بیان سے بہت کچھ دین سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. آج کل ہمارے ساتھ مسئلہ یہی ہے کہ جب کوئی بندہ دوسرے عقیدے کا کوئی ہم سے سوال کر لیتا ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, ہم بولتے ہیں یار یہ تو ہمیں نہیں پتا, کیونکہ ہم علماء سے دور ہیں, علم سے دور ہیں. علماء کے نزدیک ہو جائیں, علم حاصل کریں اور فرض علوم سیکھیں, وہ ہر مسلمان پر فرض ہے فرض علوم سیکھنا. اللہ کریم مجھ کو, آپ کو, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.